یہ ہے سورت نمبر 33 سورت احزاب، اور اس کی آیت نمبر ہے 40، اور اس میں کتنی باتیں ہیں؟ نمبر 1، حضور پاک مردوں میں کسی کے والد لیکن اللہ کے اور رسول اللہ آخری نبی ہیں، اور اللہ پاک ہر چیز کو ادھر آپ کو آتا ہے ادھر آپ جھجکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک راؤنڈ اور لگاؤں تو آپ کی جھجک ختم ہو جائے گی. اب توجہ رکھنا. اب میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، یہ آیت ختم نبوت کیسے ہے؟ تو یہ 4 باتیں ہیں، ان کا آپس میں کوئی جوڑ بھی ہے. ایک میں مردوں کے باپ نہیں، تو اگلا جملہ ہوتا عورتوں کے والد ہے. یوں تو نہیں ہے. لفظ ہے مردوں میں کسی کے والد نہیں، اگلا جملہ ہے اللہ کے رسول ہے. بھئی ان 2 لفظوں کو جوڑ آپس میں تو نہیں بنتا بظاہر. نہیں سمجھے؟ میں کہتا یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسجد ہے، یہ گھر ہے، جوڑ بن گیا. میں کہوں یہ مسجد ہے اور میں چائے پی رہا ہوں، تو بھئی مسجد کا چائے پینے سے کیا جوڑ ہے؟ تو اس آیت سے ایک بات بظاہر ہمیں سمجھ نہیں آتی. اللہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک مردوں میں کسی کے والد نہیں. اوکے، سمجھ آ گیا. اگلا جملہ اللہ کے رسول ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جملہ ساتھ کیوں آیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جسے کہتے ہیں شان نزول، انگلش میں کہتے ہیں بیک گراؤنڈ. وہ کیا ہے؟ اب وہ ذرا سمجھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب فوت ہوئے نا، تو مکہ کے کافروں نے خوشی کے شادمانے بجائے اور وہ خوش ہونے لگے. خوش کیوں ہو رہے تھے؟ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے ہمارے بتوں کی مخالفت کی ہے. اب ہم تو بڑے پریشان تھے کہ اس کی شادی ہو گئی اور اس کے بیٹے پیدا ہوں گے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے چلے گی. بس یار بیٹا اس کا فوت ہو گیا تو اس کی نسل آگے نہیں چلنی. جب نسل ہی نہیں چلے گی بھائی اس کی باتیں کچھ عرصہ تک تو رہیں گی اور اس کے بعد ختم ہو جائے. یہ مکہ کے لوگ خوشی بجا رہے تھے، خوشی کے شادمانے، خوش ہو رہے تھے، اچھل اور کود رہے تھے. تو اللہ نے جواب میں آیت اتاری، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں تو کسی کے والد نہیں ہے. اتنی بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اوے تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کافرو. تمہاری خوشی یہ وقتی ہے، ابھی ختم ہو جائے گی. بھئی وہ کیوں؟ فرمایا ولیکن رسول اللہ، یہ تو اللہ کا رسول ہے. اوے باپ کے 4 بیٹے ہوں وہ اس کی بات کو کتنا پھیلائیں گے؟ یہ رسول ہے، اس کے لاکھوں امتی ہوں گے، اس کے مشن کو آگے پھیلائیں گے. اب سمجھو، یہ اس کا جوڑ ہے، یہ ہے رابط. ورنہ تو یوں بنتا کہ مردوں میں کسی کا ابا نہیں، عورتوں میں کسی کا ابا ہے. یوں تو نہیں ہے. حالانکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بچیاں خواتین ہیں، حضور پاک تو بچیوں کے والد ہیں اپنی بیٹیوں کے. تو کیا پتہ چلا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور پاک مردوں میں کسی کے والد نہیں ہے، لیکن تم خوش نہ ہو کہ ان کے بیٹے نہیں ہیں تو نسل نہیں چلے گی. ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے، اور رسول کے تو لاکھوں امتی ہوتے ہیں، اس کی بات کو آگے لے کر وہ چلائیں گے. سمجھ گئے؟ اب اگلا جملہ سمجھو، وخاتم النبیین، آخری نبی ہیں. اس کا کیا جوڑ ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ یہ لفظ ختم نبوت یہاں کیوں آئی؟ ایک بات تو واضح ہے کہ حضور پاک آخری نبی ہیں، عقیدہ بتا دیا، لیکن ادھر بتانے کی ضرورت. ادھر تو بات چل رہی ہے کافر کی خوشی کو مار دو، کافر زیادہ خوش نہ ہو، یہ تو یہ بات چل رہی ہے. تو ادھر ختم نبوت کے لفظ آنے کی ضرورت کیا تھی؟ آجی ضرورت تھی. وہ کون سی ضرورت ہے؟ اب کان کی کھڑکی کھولنا اور دل تک میرے اس جملے کو راستہ دینا. ہو سکتا تھا کہ کوئی کافر یہ کہتا یا کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ ہمارے اللہ میاں آپ نے تو یہ فرما دیا کہ حضور پاک کے بچے نہیں، لیکن امتی حضور پاک کی روحانی نسل ہیں، یہ امتی نبی کی بات کو لے کر دنیا میں پھیلائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ، نبی بھی تو ایک وقت کا ہوتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تو عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت یعقوب گئے تو حضرت یوسف آئے، حضرت یوسف گئے تو باقی نبی آئے. ایک نبی جاتا، اس کا کلمہ بھی گیا، اس کی شریعت بھی وہاں تک گئی، یعنی وہاں تک رہی، اور اس کے بعد اگلے نبی کی شریعت شروع ہو گئی. حضور پاک کی باتیں کب تک چلیں گی؟ چلو لاکھوں امتی ہوں
لیکن ایک دن تو نیا نبی آئے گا. جب نیا نبی آئے گا پچھلا دین ختم, اگلا دین چل پڑے گا. فرمائے جی نہیں, وخاتم النبیین, یہ ایسا نبی ہے قیامت تک اس کی نبوت چلے گی, نیا نبی نہیں آئے. اب سمجھیں, یہ لفظ ختم نبوت کو یہاں جوڑا گیا. تو وخاتم النبیین, یہ آخری نبی ہیں, نیا نبی نہیں آئے گا. اور وکان اللہ بکل شیء علیما, کیونکہ اللہ پاک ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ کو ہر باتوں کا علم ہے. اللہ ہر معاملات کو جانتے ہیں. چاہے کوئی مسلمہ کذاب کی شکل میں آئے یا مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی کی شکل میں آئے, جو بھی آئے اس کا علاج رب کریم نے اس آیت میں پہلے فرما دی. یہ ہے آیات ختم نبوت, یہ رسول اللہ پر اتری ہے, اور یہ ہے اس کا خلاصہ.